بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز المدارس بورڈ کی انگلش لرننگ سیریز کے ساتھ پروفیسر جاوید اسلم باجوہ۔ آپ نے ووکیبلری آئٹمس، پارٹس آف سپیچ اور اس کے بعد میننگ اینڈ اسپیلنگس کو سیکھا۔ یہاں ہم نے ایک ورڈ کے میننگس کے لیے آپ کو مختلف میتھڈس، ٹیکنیکس، ڈیوائسز جو ہیں وہ ڈسکس کی آپ کے ساتھ۔ وہاں ایک اور اہم پہلو توجہ طلب ہے اور جسے سینونیم کہتے ہیں۔ سینونیم کا مطلب ہے کہ مترادف الفاظ، کہ اس جیسے اور الفاظ، اس جیسے میننگس کے اور الفاظ، یا کسی اور وجہ سے کوئی ایسی کامنالٹی ہے، کوئی ایسی کامن بات ہے، مشترک بات ہے جس کی وجہ سے دو الفاظ کی آپس میں ایک کامن ریلیشن شپ بنتی ہے۔ تو اس لیے ایسے الفاظ کو مترادف الفاظ یا سینونیم ورڈز کہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سینونیم میں ایگزیکٹ میننگز بھی ہو، ایگزیکٹ ہو بھی سکتا ہے جیسے ایبسلیوٹ سینونیم میں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قریب کا ہو جیسے نیئر سینونیم میں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے بہت ہی مائنر سا ان کا ٹچ آپس میں ملتا ہو، یا کوئی کامنالٹی ہو، یا کوئی قدر مشترک ہو۔ تو آج کے لیکچر میں ہم سب سے پہلے سینونیم کو ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیکچر کے دوسرے پارٹ میں ہم اینٹونیم کو ڈسکس کریں گے، اور اینٹونیم کا مطلب ہے مخالف الفاظ، یعنی جو میننگس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں، یا کسی اور تعلق سے، یا بائنری جسے کہتے ہیں، یا کمپلیٹنس اور انکمپلیٹنس میں ایک دوسرے سے مختلف ہو، تو اس کو اینٹونیم کہتے ہیں۔ ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے سینونیم اور اینٹونیم جو ہیں وہ آپس میں ایک گہرا تعلق ہے ان کا، اور بعض دفعہ ممتحن ان کے بارے میں بھی پوچھ لیتے ہیں، اور ہمیں میننگس میں بتانا ہوتا ہے کہ جو اس میں اینٹونیم یا سینونیم قریب ترین ہے وہ کون سا ہے، یا بیسٹ ون کون سا ہے۔ اور لیکچر کے آج کے آخری حصے میں ہم پریفکس اور سفکس لگنے سے، سابقہ اور لاحقہ لگنے سے جو میننگس میں چینجز آتی ہیں اور بعد بالکل اپوزٹ میننگس بن جاتے ہیں، اس کی بحث کریں گے۔ تو آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں، اور آج آپ کا موضوع سینونیمز اینڈ اینٹونیمز ہے۔ آج گرامیٹیکل آسپیکٹس میں ہم آرٹ آف فائنڈنگ میننگس کے پارٹ 2 میں سینونیمز اور اینٹونیم، سینونیم اینڈ اینٹونیم پہ بات کریں گے کہ یہ دونوں کیا ہیں اور ان کی امپورٹنس کیا اور فنکشنز کیا ہیں۔ آئیے سب سے پہلے سینونیم پہ بات کرتے ہیں۔ سینونیمز اینڈ دیئر ٹائپس۔ سینونیم ہے کیا، یا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ Synonyms are different words that have the same or similar meaning۔ بالکل وہی معنی ہیں یا اس سے جیسے ملتے جلتے معنی ہیں۔ They come in every part of speech۔ ہر طرح کی گفتگو میں ان کا استعمال ہوتا ہے، including nouns، verbs، adjectives، adverbs and prepositions۔ یعنی ان تمام پارٹس آف اسپیچ میں ایک دوسرے کے سینونیم اور مترادف الفاظ موجود ہیں جو قریب ترین معنی میں یا ایگزیکٹ معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں دیکھیے، مترادف الفاظ دیے گئے الفاظ کے معنی یا معنی کے قریب تر ہوتے ہیں۔ ان کے مترادف ہونے میں کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہوتی ہے، اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ Let us look at synonyms of good۔ یہاں ہم چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ گڈ کو دیکھیں۔ As one of the most commonly used words، good has a lot of synonyms that mean the same or almost the same thing۔ مثال کے طور پہ فائن، گڈ کا مطلب اچھا، فائن کا مطلب عمدہ، عمدہ ہو تو اچھا ہوتا ہے۔ ایکسیلنٹ بہت ہی اعلیٰ، سیٹسفیکٹری اطمینان بخش، ونڈرفل بہت ہی خوب، اور سپر بہت ہی اعلیٰ۔ تو گویا ہم گڈ کے مترادف کے طور پہ یا سینونیم کے طور پہ ان میں سے کسی ایک لفظ کو
استعمال کر سکتے ہیں یا اس کا وہ چوائس ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم کریں کہ یہ فائن کا کیا ہے تو فائن کے بھی ہو سکتے ہیں. ایکسیلنٹ ہے، فائن سیٹسفیکٹری ہے، فائن ونڈرفل ہے، فائن سپرب ہے اور فائن گڈ ہے. تو یہ ایک دوسرے کے، اگر یہ گڈ کے سینونیمز ہیں، ان میں سے ہر لفظ کے باقی سینونیم ہیں. تو اس طرح سے ہم اپنی ووکیبلری آئٹمس میں اضافہ کرتے ہیں جب ہم ایک ہی طرح کے، ایک ہی معنی کے بہت سے الفاظ کو سیکھتے ہیں، اور اس سے ہم اپنی رائٹنگ میں، رائٹ اپ میں اور اپنی گفتگو میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں پرپز کیا ہے سینونیم کا، ہم کیوں سینونیم سیکھتے ہیں. سینونیمز کین امپروو ورڈ چوائس. یہ آپ دیکھیں ہمارے پاس گڈ کے علاوہ اور بھی بہت سے چوائسیز آ گئے ہیں، تو ہمارے چوائس کو امپروو کرتا ہے. اور چوزنگ دی سنگل بیسٹ ورڈ فار واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو کمیونیکیٹ، یا جہاں ہم جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، جس ریفرنس میں بات کر رہے ہیں، اس میں کون سا ان میں سے بیسٹ رہے گا. کیا گڈ بیسٹ رہے گا، یا فائن بیسٹ رہے گا، یا ایکسلنٹ بیسٹ رہے گا، یا سیٹسفیکٹری بیسٹ رہے گا، یا ونڈرفل، یا سپرب. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں یو آر مائی گڈ فرینڈ. اب ہم فائن میں ذرا تھوڑا سا ہچکچائیں گے، ہم کہیں یو آر مائی ایکسیلنٹ فرینڈ. اوکے. سیٹسفیکٹری میں بھی ذرا ہم سوشل نارمس میں کا سہارا لیتے ہوئے بعض دفعہ میں استعمال نہیں کریں گے. یا ہم کہہ سکتے ہیں یو آر مائی ونڈرفل فرینڈ کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے فرینڈ کے لیے ان میں سے کچھ ورڈز کا چوائس کیا ہے اور کچھ کا نہیں کیا. اگر ہم کسی چیز کے لیے کہنا چاہیں تو بلڈنگ کے لیے کہیں دس از اے گڈ بلڈنگ، دس از اے فائن بلڈنگ، دس از اے ایکسیلنٹ بلڈنگ. اب سیٹسفیکٹری میں پھر ایک دفعہ ہم سوچیں گے کہ کس لحاظ سے یہ سیٹسفیکشن دے رہی ہے، پرپز بلٹ کیا تھا، کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی. اس کے لیے تو سیٹسفیکٹری ہے، باقی مقاصد کے لیے ہو سکتا نہ ہو. جیسا ونڈرفل بلڈنگ ہو سکتا ہے. سپرب کے بارے میں سوچیں گے، ہو سکتا ہے اس سے اور بھی اچھی بلڈنگز ہوں، تو ہو سکتا ہے ہم اس کو اس معنی میں استعمال نہ کریں. تو اس طرح سے ہمیں یہ نالج جو ہے سینونیم کا، یہ ہمیں ایک تو ورڈ چوائس بتاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ الفاظ کا چوائس ہے. پھر یہ کہ ہم نے سنگل بیسٹ کس کا انتخاب ان میں سے کرنا ہے جس سے ہم اپنی گفتگو کو بہترین کر سکیں. اس کے لیے ہمارے پاس ایک ووکیبلری کا ایک ذخیرہ موجود ہے جس میں سے ہم بیسٹ چوائس کا استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ ون از دا مور سینونیم یو نو. جتنے آپ کو سینونیم زیادہ آتے ہوں گے، مثلا اگر آپ کو گڈ کا صرف ایک ہی آتا ہو تو آپ لمیٹڈ ہو جائیں گے ووکیبلری میں، اور اگر آپ کو بہت سے آتے ہیں تو دا بیٹر یو ول بی ایٹ چوزنگ دا بیسٹ ورڈ. اتنا ہی زیادہ آپ کے پاس چوائس ہو جائے گا کہ آپ سب سے بہترین لفظ کا انتخاب کریں اور اس کو اپنے سینٹینس میں یا بولنے میں یا لکھنے میں استعمال کریں. اینڈ دا تھرڈ ون از synonyms are necessary to avoid over using the same word. اگر ہم نے ایک دفعہ گڈ یوز کر لیا ایک فقرہ میں تو اس کے بعد زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ہم ان میں سے کسی اور کا استعمال کریں. ہر دفعہ لفظ ایک ہی استعمال کرنے سے بوریت پیدا ہوتی ہے، اور بہتر ہے کہ ہم ورائٹی استعمال کریں. جب ورائٹی استعمال کرنی ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس سینونیمز کا نالج ہونا بہت ہی ایک بہتر ہمارے لکھنے کے لیے ایک بہتر اصول ہے. لہذا یہ اس کا ایک پرپز ہے کہ ہمارے پاس ایک بہتر چوائس ہے اور بیسٹ ورڈ کا چوائس ہے، اور ہم ایک ورائٹی استعمال کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کی مختلف ٹائپس کے. یہاں آپ دیکھیں گے کہ سینونیم کی 3 ٹائپس ہیں: ایبسلیوٹ سینونیم، پارشل سینونیم اینڈ نیئر سینونیمس. تو گویا ہم جب بھی کسی سینونیم کا چوائس کریں گے تو ہمیں اپنے سامنے ان 3 ٹائپس کو سامنے رکھنا ہوگا. جب ہم ایبسلیوٹ سینونیم کہتے ہیں تو وہ آلموسٹ انہی معنوں میں استعمال ہونے والا ورڈ ہوتا ہے. Some synonyms have the exact same meanings while others have meaning that are nearly exact. تو یہ ہم نے کہا جو ایگزیکٹ میننگز ہے ان کو ہم ایبسلیوٹ سینونیم کہیں گے. With that in mind, there are 3 different kinds or types of synonyms based on how similar the words meanings are. So first one is absolute synonym. Absolute synonyms are the words that mean exactly the same thing. جو ورڈ ہے اس کا سینونیم بھی وہی اس کے میننگز ہیں
وہ ہم ان کو ریپلیس کر لیں تو میننگ پر فرق نہیں آتا. دیر از نو ڈفرنس ان میننگ. یو کین یوز ایبسلیوٹ سینونیمس انٹرچینجبلی، ایک کی جگہ دوسرا. ون سینونیم کین ریپلیس another وداؤٹ چینجنگ دی میننگ. کوئی معنی پہ فرق نہیں پڑے گا. ایسے مترادف الفاظ جن کے معنی معین لفظ یعنی جیسے ہی ہوتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے لیے عبارت میں استعمال کیا جا سکتا ہے. مثال دیکھیے، آئیڈینٹیکل مشابہ اور انڈسٹنگوشیبل، دونوں کو آپ تمیز نہ کر سکیں، ایک جیسی لگیں، تو یہ دونوں ایسے ہیں جو ایبسلیوٹ ہیں. یہ لکھ لیں، یہ لکھ لیں، ایک ہی بات ہے. ڈرنک پینا اور بیوریج پینے والی چیز، تو یہ بیوریج کو ڈرنک بھی کہتے ہیں. تو آگے انسیکٹ ہے اور بگ ہے. بگ کو آپ انسیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، انسیکٹ کو بگ بھی کہیں گے. ایبسلیوٹ اور کمپلیٹ مکمل، سوورن مقتدر اور ٹوٹلیٹیرینزم جس کے پاس تمام اختیارات ہوں. ہی از اے سوورن کنگ، ہی از اے ٹوٹلیٹیرین کنگ، ایک ہی معنی ہے. اٹ از ایبسلیوٹلی پرفیکٹ، اٹ از کمپلیٹلی پرفیکٹ، ایک ہی چیز ہے. ہم ایک دوسرے کے لیے انٹرچینجبلی استعمال کر سکتے ہیں، ایگزیکٹلی سیم میننگز ہیں، اس لیے ان کو ایبسلیوٹ سینونیم کہتے ہیں. اب ہم اس کی دوسری کائنڈ کی طرف آتے ہیں. دوسری کائنڈ ہے جسے پارشل سینونیمز کہتے ہیں، یعنی یہ ایگزیکٹلی تو نہیں ہے، ملتی جلتی ہے. پارشل سینونیمز آر ورڈس دیٹ مین آلموسٹ دی سیم تھنگ اینڈ دا ڈفرینسز آر اونلی سلائٹ. ہلکا سا، تھوڑا سا فرق ہے دونوں الفاظ میں. وہ فرق کسی ڈگری کا بھی ہو سکتا ہے، اماؤنٹ کا ہو سکتا ہے. واٹ سیپریٹس دیم کین بی اے ڈگری اور اماؤنٹ. یس، ان کی حالت زیادہ یا کم، نئی یا پرانی. سچ ایز دا ڈفرنس بٹوین گڈ اینڈ ایکسیلنٹ، اور ون ورڈ کین بی اے اسپیسیفک ٹائپ آف اے مور جنرل ورڈ دا وے اے پپی از اسٹل اے ڈاگ. مثلاً پپی ہے، کتے کا بچہ، تو کتے کا بچہ ظاہر ہے ڈاگ ہی ہوتا ہے. آپ اس کو پپی کہہ دیں، آپ اس کو ڈاگ کہہ دیں، لیکن فرق کیا ہے کہ بعض دفعہ ڈاگ ہم بلٹ اپ کو کہتے ہیں، جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ڈاگ کہتے ہیں، چھوٹے بچے کو پپی کہتے ہیں. تو اس لیے دونوں میں ایک، ہم نے کیا کہا، ڈفرینسز آر اونلی سلائٹ، ہلکا سا فرق ہوتا ہے. ہم گڈ اینڈ ایکسیلنٹ جب کہیں تو ایکسیلنٹ بہت ہی اچھا ہے، لیکن جو بہت ہی اچھا ہے وہ گڈ بھی ہے. تو اس لیے سلائٹلی فرق ہے کہ جو گڈ ہے وہ ہو سکتا ہے ایکسیلنٹ نہ ہو. ڈگری کا فرق ہے، یہ ذرا کم اچھا ہو، یہ بہت ہی اچھا ہو. تو اس طرح سے ہم یہ ڈگری کے فرق کو نمایاں کرنے کے لیے ہم یہ سینونیمس جاننے ہمارے لیے ضروری ہے کہ کون سا بیسٹ ورڈ ہے جس کو ہم نے استعمال کرنا ہے. If you replace a word with its partial synonym, the meaning changes a little. تھوڑے سے معنی بدل جاتے ہیں، but the main message remains the same. مرکزی میسج وہی رہتا ہے. اردو میں دیکھیے، ایسے مترادف الفاظ جن میں آپس میں بہت کم فرق ہوتا ہے. دو الفاظ کے درمیان یہ فرق مقدار، تعداد یا سطحی جسمانی حالت میں ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی حالت ایک ہی ہوتی ہے. یہی ہم نے اوپر بھی بیان کیا ہے. اب مثالوں سے بات واضح ہو جائے گی. ہم نے کہنا ہے کار، اور پھر کہنا ہے وہیکل. ہم گاڑی کہہ دیتے ہیں، تو یہ گاڑی، وہیکل مینس سواری کے لیے جو گاڑی استعمال ہوتی ہے. ہم نے کہنا ہے رن، ہم کہتے ہیں سپرنٹ. سپرنٹ کا فرق کیا ہے کہ تیز دوڑ کو کہتے ہیں. عام طور پہ 100 میٹر ریس جو ہے وہ سپرنٹ ہے. تو وہ تیز دوڑ کو سپرنٹ کہتے ہیں، اور رن کسی بھی طرح کا. بگ بڑا، اور جائیگینٹک بہت ہی بڑا. جب ہم جائیگینٹک کہتے ہیں اس کا مطلب عظیم الشان. تو تھوڑا سا فرق ہے. یہ جائیگینٹک جو ہے یہ اس سے زیادہ بڑا اور شان والا، جو شاندار ہوتا ہے. بائسڈ یعنی کسی کا تعصب ہونا کسی کے لیے، اور ون سائڈڈ یک طرفہ طور پہ، یہ بھی تھوڑا سا فرق ہے، لیکن پارشل سینونیم کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. انکمپلیٹ اور امپرفیکٹ ہے. پارشل سیکشنل یا فریکشنل، اور اسی طرح افیکشنیٹ، کائنڈ یا لونگ. فالس اینڈ ٹیمپرڈ ون. ٹیمپرنگ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی ڈاکومنٹ کے اوپر اس کے کسی چیز کو تبدیل کر لیں، آلٹر کر لیں، اور اس میں کوئی تبدیلی اپنی مرضی سے لے آئیں اس کی اصلی حیثیت کو میں، تو ظاہر ہم نے اس ڈاکومنٹ کو فالس کر دیا. لیکن فالس جھوٹے کو بھی کہتے ہیں، وہ ڈاکومنٹ جھوٹا بن گیا. تو اس میں ڈگری کا فرق ہے یا اسٹیٹس کا فرق ہے، لیکن فالس اور ٹیمپرڈ ون جو ہے یہ
پارشل سینونیم ہیں، ایبسلیوٹ سینونیم نہیں ہیں. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اس کالم کیا، یہ والا سائڈ جو ہے لیفٹ ون اور رائٹ ون میں پارشیلٹی ہے، کچھ سملیرٹی ہے اور حتمی سملیرٹی نہیں ہے. اب ہم تیسری قسم کے اوپر چلتے ہیں، دیٹ از اے نیئر سینونیم، یعنی بہت ہی کم سملیرٹی ہے اور بہت دور کی سملیرٹی ہے. نیئر سینونیمز آر ورڈز دیٹ ہیو ڈفرنٹ میننگس بٹ دیئر میننگز آر اسٹل ریلیٹڈ. کسی نہ کسی طرح سے ریلیشن شپ ان کی قائم ہوتی ہے. دیز ورڈز کیناٹ بی یوزڈ انٹرچینجیبلی، ایک دوسرے کے لیے استعمال تو نہیں ہو سکتے. If you replace a word with a near synonym, the message becomes different. تو بیانیہ بدل جاتا ہے. اردو میں دیکھتے ہیں ایسے مترادف الفاظ جن کے معنی معین الفاظ سے بالکل مختلف ہوتے ہیں لیکن انہیں کسی نہ کسی طرح کوئی مشترک صفت رکھتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کے جگہ پر استعمال نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ اسمارٹ ہے اور وٹی ہے. اسمارٹ عام طور پہ ایک جس کی باڈی پرپورشن اچھی ہے اس کو اسمارٹ کہتے ہیں، اور وٹی ہے جس میں ویٹ ہے، حصہ ظرافت ہے، خوبصورت گفتگو کرتا ہے اور طنز و مزاح کی صلاحیت موجود ہے. ریور اور کریک، دریا بڑا ہوتا ہے، کریک چھوٹی ندی کو کہتے ہیں. تو ان میں ایک قدر مشترک کیا ہے، نیئر ہے کہ اس میں بھی پانی بہہ رہا ہے، اس میں بھی پانی بہہ رہا ہے، یہ بھی فریش واٹر ہے، یہ بھی فریش واٹر ہے، لیکن یہ بہت بڑا ہے اور یہ ایک دریا میں کئی ندیاں آ کے بہہ سکتی ہیں. ہیئری اینڈ فری، ہیئری ہے جو تھوڑے بہت بال ہوں، لیکن فری ہے کہ بہت تھک بال ہوں جس کے. تو اس طرح نیئر اینڈ کلوز، ایٹ ہینڈ، ان دی آفنگ. ان دی آفنگ ظاہر ہونے کے قریب اور ایٹ ہینڈ بہت ہی قریب، اور یہ اس کا پتہ ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ایگزامینیشن از ایٹ ہینڈ، امتحان سر پہ آ گیا ہے، بہت قریب آ گیا، ڈیٹ قریب آ گئی ہے. لیکن اگر ہم کہیں ان دی آفنگ تو آپ کہیں کہ وار از ان دی آفنگ، کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے جنگ لگ جائے گی، قریب ہی ہے جنگ جو ہے، تو اس کے اثرات موجود ہیں، ہو سکتا نہ لگے. تو اس طرح سے اس کے بارے میں ہمیں حتمی اندازہ ہوتا ہے، یہ ایک گیس ورک ہوتا ہے. تو اس طرح سے ان میں ایک نیئرنیس ہے اور اس میں نہ ایبسلیوٹنیس ہے اور نہ پارشل، اس میں ہمیں سنونیمٹی نظر آ رہی ہے. تو اس طرح سے یہ تین بڑی میجر قسمیں تھیں جن کی وجہ سے ہم سینونیمز کو ریممبر بھی کرتے ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں. تو ہم نے سینونیمز کو سیکھا ہے، اس کی کائنڈس کو بھی جانا ہے. اب ہم یہ سیکھیں گے کہ ایک لفظ کے اپوزٹ میننگس، متضاد میننگس یا متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ ہمیں متضاد الفاظ جاننا ضروری ہوتے ہیں، بعض دفعہ آٹومیٹیکلی وہ ہمارے مائنڈ میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کہنا ہے بلیک، تو اب آپ اپوزٹ میں کیا کہیں گے؟ بلیک کا اپوزٹ جو آپ ریڈ نہیں کہیں گے، آپ گرین بھی نہیں کہیں گے، آپ وائٹ کہیں گے. تو بلیک اینڈ وائٹ یہ ایک بائنری ہے کہ ایک کا ذکر آئے گا تو دوسرے کا بھی ذکر آئے گا، جس سے لینگویج میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہم اب بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور سینونیم کی کائنڈ جاننے کے بعد اس حصے میں اینٹونیمز کی مختلف ٹائپس کو سیکھیں گے اور کس طرح سے اینٹونیم ہماری لینگویج کے استعمال کو خوبصورت بناتے ہیں اور ہمیں کس طرح سے معاون ہے لینگویج لرننگ میں. آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں. اب ہم اینٹونیم اینڈ اٹس ٹائپس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ اینٹونیم متضاد کو کہتے ہیں. An antonym is a word having a meaning opposite to that of an other word. ایک لفظ ہے، اس کے مخالف میں معنی میں اس جو لفظ ہے وہ اس کا اینٹونیم ہے. Such as hot and cold. جیسے hot اور cold آپس میں اینٹونیم ہے. hot گرم ہے اور یہ ٹھنڈا ہے. short چھوٹا ہے، tall لمبا ہے. An antonym is the antonym of synonym. یعنی وہ سینونیم کا اینٹونیم ہے. تو یہ اس کے لیے پہلے ایک لفظ ہونا چاہیے جس کا وہ اینٹونیم جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں. Antonym is the sense relation that exists between words which are opposite in meaning. یعنی ان کے اندر کوئی ایک سینس ہے یا ایک ریلیشن شپ ہے
جو اپوزٹ ہے ان کے لیے. اٹس اسٹرکچر اینڈ یوز آر اے بائنری ریلیشن شپ. مخالفت کا ایک ریلیشن شپ ہے جو وہاں پہ قائم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی صفت اپوزٹ ہو. بائنری ریلیشن شپ جیسے میں نے ابھی بلیک اینڈ وائٹ آپ کے سامنے کہا، یا ہم کہتے ہیں ٹیچر تو یہ اسٹوڈنٹ، تو یہ بائنری ریلیشن شپ میں یہ ایک دوسرے کے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ اپوزٹ ہیں. تو بائنری ریلیشن شپ بٹوین ٹرمز ود کمپلیمنٹری میننگس، تو ان کو کمپلیمنٹری تکمیلی میننگس کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اینٹونم کے اس کائنڈس کے اندر یا ٹائپس کے اندر چلے جاتے ہیں. آئیے اردو میں دیکھتے ہیں کہ متضاد الفاظ دیے گئے الفاظ کے مخالف معنی یا مخالف معنی صفت عمل کے قریب تر الفاظ ہوتے ہیں. ان کے متضاد معنی ہونے میں کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہوتی ہے. اس کی تفصیل ہم یہاں پہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. ٹائپس آف اینٹونمس میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف اپوزٹ اینڈ سو ڈفرنٹ ٹائپس آف اینٹونمس. فرسٹ ون از کمپلیمنٹری اور بائنری اینٹونمس. کمپلیمنٹری یا جو تکمیل کرنے والے ہیں، بائنری یا جو اس کے ایگزیکٹ اپوزٹ ہیں. بالکل ویسے بائنری جس میں مخاصمت ہوتی ہے، دشمنی بھی اندر ہوتی ہے، کوئی بات اس کو بائنری کہتے ہیں. Complementary binary antonyms are word pairs where the positive use of one means the negative use of the other. ایک کا مثبت یوز ہوا تو دوسرے کا منفی ہوگا. In other words, they have an either or relationship. یہ یا وہ، یعنی ایک دوستی کا ریلیشن شپ ہے تو پھر مخالف میں دشمنی کا آئے گا. تو دوست دشمن جیسے ہے وہ بائنری ہے. Something can be either one or the other but never both at the same time. ایک جیسی نہیں ہوتی، تو ایسے کو ہم کمپلیمنٹری یا بائنری اپوزیشن کہتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں آن آف، آن چلا دیں، آن کر دیا بٹن، بلب آن کر دیا، آف بند کر دیا. تو چالو کرنا، چلا دینا، بند کر دینا، یہ آپس میں کمپلیمنٹری یا بائنری ہے. ریئل اصلی، فیک جعلی، الائیو زندہ، ڈیڈ مردہ. تو یہ آپس میں ایک بائنری یا کمپلیمنٹری اینٹونمس کی مثالیں ہمارے سامنے. اب ہم آتے ہیں گریڈیبل اینٹونمس، جن میں درجہ بندی کی جا سکتی ہے. تو دے آر دا ورڈس ہیونگ اپوزٹ اماؤنٹس آف دی سیم کوانٹٹی. فار ایگزامپل، فار اینڈ نیئر، دور نزدیک، are gradable antonyms because they are opposite amounts of distance. However, these qualities are relative. ایک کے مقابلے میں دوسرا. پہلے یہ اگر far ہے 10 کلومیٹر ہے تو یہ اس سے کم ہے، اس کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے کہتے ہیں qualities ریلیشن شپ ان کا قائم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے نیو اولڈ. نیکسٹ ون از ہاٹ کولڈ اینڈ لانگ شارٹ. تو اس طرح سے یہ 3 ایگزامپلز آپ کو گریڈیبل کی بتائی. یہ نئی ہے بالکل، یہ پرانی ہے، یہ گرم ہے تو ٹھنڈی ہے، یہ لانگ ہے تو یہ شارٹ ہے. تھرڈ ون از ریلیشنل اینٹونمس، جن کا ایک تعلق بنتا ہے. دے پلے اپوزٹ رولس ان دا میوچل ریلیشن شپ. باہمی تعلق میں مخالفت کا رول ہے. فار ایگزامپل، ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ آر ریلیشنل اینٹونمس. نیدر کین ایگزسٹ وداؤٹ دی ادر. ایک کے بغیر دوسرا نہیں ہو سکتا. اگر اسٹوڈنٹ ہوں گے تو پھر ٹیچر آئے گا پڑھانے کے لیے. ٹیچر اس وقت کہیں گے جب پڑھنے کے لیے اسٹوڈنٹس ان کے پاس ہوں گے. ایگزسٹ وداؤٹ دی ادر اینڈ یٹ دیئر رولز آر کمپلیٹلی ڈفرنٹ. ان کے اپنے اپنے دائرۂ کار کے اندر اپنے اپنے کردار ہیں، رول ہیں. مثال دیکھیے، جیسے بائی سیل، خریدنا اور بیچنا. حالانکہ بظاہر یہ چیز جس نے بیچ دی پھر دوسرے نے خرید لی، لیکن خریدنا اور بیچنا 2 اپوزٹ ہیں. اور لیفٹ اینڈ رائٹ، دایاں بایاں. دین از پیرنٹ اینڈ چائلڈ. اینڈ فائنلی جیسے ہم نے کہا تھا ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ. تو یہ ریلیشنل اینٹونم کی ایگزامپلس ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ
بعض دفعہ سفکسز اینڈ پریفکسز سابقے اور لاحقے لگانے سے اینٹونیم بنتے ہیں. کسی ورڈ کے ساتھ کوئی چھوٹا لفظ جو ہے اس سے پہلے یوز کر لیں یا اس کے آخر میں یوز کر لیں تو اس سے وہ بالکل اپوزٹ میننگس دیتے ہیں. In English, antonyms are often used with prefixes and suffixes. There are a few prefixes that reverse a word's meanings. اس کے میننگس کو الٹا ظاہر کرتے ہیں, turning it into its opposite. Here are some common prefixes used with antonym pairs. یہاں دیکھیں گے آپ, مثال کے طور پہ آپ دیکھیے dis جب استعمال ہوگا تو dis کا مطلب ہے not یا اپوزٹ آف, مخالف میں. جیسے آنیسٹ کو اگر آپ اس سے پہلے ڈس لگا دیں تو ڈس آنیسٹ بن جائے گا, یہ ایماندار ہے یہ بے ایمان ہے. تو یہ ڈس کا لفظ لگنے سے یہ اس کا اینٹونیم بن گیا. اور اپیئر, اس سے پہلے ڈس لگا دیں ڈس اپیئر, حاضر ہونا غائب ہو جانا. ایگری ڈس ایگری, تو آپ نے دیکھا کہ ڈس کا لفظ استعمال کرنے سے لفظ سے پہلے ہم نے لگایا تو اس سے اپوزٹ ورڈز بن گئے. اب ہم لگاتے ہیں آئی ایل, اس کا معنی ہے ناٹ. لیجیٹیمیٹ قانونی, اللیجیٹیمیٹ غیر قانونی. لیگل اللیگل, لبرل اللیبرل, تو یہ اپوزٹ میننگس میں استعمال ہوئے. ار کا مطلب بھی ناٹ ہے. ریگولر ارریگولر, آئی آر پہلے لگ گیا. ریسپانسبل ارریسپانسبل, ریلیونٹ ارریلیونٹ. اب ام کا معنی بھی ناٹ. آپ دیکھیں ناٹ جو ہے ان کو بالکل اپوزٹ بنا رہا ہے. ناٹ پاسبل امپاسبل, پرفیکٹ امپرفیکٹ, مورل امورل, اخلاقی اور غیر اخلاقی. ان ناٹ. ڈیسنٹ انڈیسنٹ, کمپلیٹ انکمپلیٹ, ایفیشینٹ انیفیشینٹ. نان ناٹ. بلیور نان بلیور, ایمان رکھنے والا اور مشرک نہ ماننے والا. بائنری نان بائنری, لینئر نان لینئر, الجبرا میں آپ نے پڑھا. میس انکریکٹلی, لیڈ میس لیڈ, یعنی پہلے صحیح رہنمائی کرنا اور غلط رہنمائی کرنا, انکریکٹ رہنمائی کرنا. بیہیو اچھا سلوک کرنا, میس بیہیو بد سلوکی کرنا. فارچون مس فارچون, خوش قسمتی بد قسمتی. دین میل سپائل کر دینا, خراب کر دینا. فنکشن میل فنکشن, نیوٹریشن میل نیوٹریشن, اینڈ اڈیپٹیو میل اڈیپٹیو. نیکسٹ ورڈ از ان ناٹ. امپورٹنٹ ان امپورٹنٹ, نیسیسری ان نیسیسری, لائکلی ان لائکلی. تو یہاں آپ نے چند ایگزامپل دیکھی ہیں, اور ایگزامپل کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ کے کانسیپٹ جو ہے وہ پریفکس اور سفکس سے اینٹونیم بنانے کے اور واضح ہو جائیں. اب ہم سفکسز کی بات کرتے ہیں جو آخر میں لگتے ہیں. مثلا لیس ہے, میننگ میں آپ دیکھیں نیڈ نیڈ لیس, کیئر کیئر لیس, پین پین لیس, ہوم ہوم لیس, یوز یوز لیس, فیئر فیئر لیس, ہارم ہارم لیس, ہوپ ہوپ لیس. اسی طرح سے اور بھی مختلف الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. ہم نے جو میننگس کی سیریز ہے اس میں پہلے سیکھا کہ میننگس کی تھیریز کیا ہیں, کون سی چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کے میننگس کیا ہیں. اور پھر ہم نے سیکھا نمبر 2 پہ کہ سینونیم کے ذریعے سے میننگس جو ایگزیکٹ ایبسولوٹ بھی ہو سکتے ہیں, پارشل بھی ہو سکتے ہیں, نیئر بھی ہو سکتے ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں, اور اس میں بھی ہم نے اس کی 3 کائنڈس کو دیکھا. اور فائنلی ہم نے یہ لرن کیا کہ بعض دفعہ پریفکس اور سفکس لگا کے ہم کسی ویکیبلری آئٹم سے بالکل متضاد اس کے معنی بنا لیتے ہیں یا استعمال بنا لیتے ہیں یا صفت اس کی بنا لیتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے سیریز آف لیکچرز میں, جس میں 2 میرے مین لیکچر تھے, اس میں ہم نے میننگس, سینونیمز اور اینٹونیمز کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں. انشاءاللہ اس سے اگلا جو ہمارا لیکچر آئے گا اس میں ہم آپ کو پریکٹس دیں گے کہ کس طرح سے مختلف ایگزامینیشن میں آنے والے کویشچنز ہیں یا آپ خود سے پریکٹس کرنا چاہتے ہیں یا ویکیبلری آئٹم جاننا چاہتے ہیں, تو اس میں ہم آپ کو میننگس کے بارے میں مختلف MCQs اور چوائسز کی مدد سے چوائس کا چوائس کیسے کرنا ہے, درست چوائس کیسے کرنا ہے, کون سا درست ہوگا, کیا ریزن ہے اس کا چوائس ہم نے کیا. تو اس کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو پریکٹس دیں گے
کہ how to find the meanings of the given word from the choices A, B, C and D which have been incorporated over there. اور امتحان میں میٹرک میں سوال اسی طرح آئے گا. تو اگر آپ کا یہ کوشچن صحیح ہو جائے گا تو آپ ماشاءاللہ 5 میں سے 5 نمبر حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو نیکسٹ ویڈیو از دا پریکٹسنگ ویڈیو. جب تک کے لیے پروفیسر جاوید اسلم باجوہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.